آج سے ایک سال قبل سیلیبریٹڈ پاکستانی جرنلسٹ ارشد شریف کو کینیا کے دارالحکومت نروبی سے تقریباً 3 گھنٹے کے فاصلے پر کینیا کا جو جنرل سروس یونٹ ہے، پولیس یونٹ ہے، اس نے بے دردی سے 5 آفیسرز انوالو تھے اور ارشد شریف کو قتل کر دیا گیا تھا۔ ایک سال گزرنے کے باوجود ارشد شریف کے جو قاتل ہیں وہ ابھی تک انصاف کے کٹہرے میں نہیں لائے جا سکے ہیں۔ جیو نیوز کو جو تازہ ترین اس حوالے سے جو اطلاعات موصول ہوئی ہیں جو کینیا کے مختلف ڈپارٹمنٹس کی طرف سے، ان کے مطابق اب سے تقریباً 3 مہینے پہلے دی نیوز اور جیو میں جو ایک انویسٹیگیشن چھپی تھی جس میں یہ بتایا گیا تھا 5 وہ پولیس آفیسر، جنرل سروس یونٹ کے آفیسر جو ارشد شریف کے وہ شوٹ آؤٹ میں جو انوالو تھے، جنہوں نے ارشد شریف کے اوپر گولیاں برسائی تھی، وہ خاموشی سے اپنی جاب پر نہ صرف واپس آ چکے ہیں بلکہ ان میں سے 2 ایسے پولیس آفیسرز بھی ہیں جن کو پروموشنز دی گئی ہیں۔ ہمیں کینین حکومت کے ذرائع اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ کینیا کے صدر ڈاکٹر ولیم روٹو نے اس انویسٹیگیشن کا جو دی نیوز اور جیو میں پبلش ہوئی تھی اس کا نوٹس لیا اور اس حوالے سے مختلف انہوں نے انکوائریز بھی کی، لیکن جو کینیا کے مختلف جو ڈپارٹمنٹس ہیں، مختلف جو انسٹیٹیوشنز ہیں، ان کی طرف سے ایون کہ کینیا کے جو پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے جو مختلف انویسٹیگیشنز کی ہیں ان میں بھی ان کو پروگریس نہیں ہوئی، اس لیے کہ مختلف جو ڈپارٹمنٹس انوالوڈ ہیں اس انویسٹیگیشن میں انہوں نے کینیا کی پریزیڈنٹ کے ساتھ بھی تعاون نہیں کیا۔ جو ارشد شریف کے قتل اور جو آج سے ایک سال قبل 23 تاریخ کو جو ایونٹس ہوئے تھے اس کے ایک مرکزی کردار ہے ڈاکٹر ڈگلس بیانیانا۔ ڈاکٹر ڈگلس نے ہمیں اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ان سے نہ صرف کہ جو کینیا کا پبلک پروسیکیوشن کا ڈپارٹمنٹ ملا، جو نیشنل پولیس سروس ہے اس کے آفیسرز اور انٹیلیجنس سروس نے ان سے انکوائری کی، بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آج سے کچھ عرصہ قبل وہ جو کینیا کے جو پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے ان سے بھی ملاقات کی اور اس حوالے سے مختلف سوالات پوچھے، لیکن جو مسٹر ڈگلس کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے ہر طرح سے جتنے بھی جس قسم کے بھی ان سے سوالات پوچھے گئے ان کے جوابات دیے، اور انہوں نے بتایا کہ ان کا اس قتل کے حوالے سے صرف اتنا رول تھا کہ انہوں نے اس شام کو اپنی جو گاڑی تھی جو مرسیڈیز بینز تھی اس کو مسنگ رپورٹ کیا تھا، اور بعد میں پولیس نے جو اس مسنگ کار ان کی جو مرسیڈیز بینز تھی اس کا نام استعمال کرتے ہوئے انہوں نے ارشد شریف جو کہ ایک بالکل مختلف گاڑی میں ٹریول کر رہے تھے، بڑی گاڑی تھی ان کے پاس، ان کو قتل کر دیا گیا۔ جو مسٹر ڈگلس کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے تقریباً ان کو 1 سال تک لگا ہے اپنی صرف گاڑی واپس لینے میں، لیکن اس پورے عرصے میں کسی بھی قسم کی کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہوئی، جبکہ یہ بات ثابت ہو چکی تھی کہ ان کا اس قتل کے حوالے سے کوئی کسی قسم کا ریلیشن نہیں تھا۔ جیو نیوز کو وہ ڈاکیومنٹس بھی موصول ہوئے ہیں جو ارشد شریف کی وڈو جویریہ صدیق نے وہاں کی جو 2 جرنلسٹ یونینز ہیں جو نیشنل جرنلسٹ یونینز ہیں کینیا کی، ان کے ساتھ اپنی پٹیشن میں ان کو ملا کر انہوں نے وہاں جو کینیا کی حکومت، کینیا کی پبلک پروسیکیوشن، نیشنل پولیس سروس، جی ایس یو، انسپیکٹر جنرل پولیس اور دیگر جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو پٹیشنرز بناتے ہوئے انہوں نے پٹیشن فائل کی ہے، جس میں انہوں نے جویریہ نے ارشد شریف کی فیملی کے بیاف پر باقاعدہ طور پر کینیا کے مختلف ڈپارٹمنٹس کو سو کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ ان کو انصاف چاہیے، ان کی فیملی 1 سال گزرنے کے باوجود انصاف کی منتظر ہے، لیکن اس سلسلے میں ابھی تک ان کو بہت سارے سوالات ہیں، ان کو کسی بھی قسم کے جو سوالات ہیں ان کے جوابات نہیں ملے۔ جو پٹیشن فائل کی گئی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ارشد شریف کے قتل کے حوالے سے جو فیکٹس ہیں، جس سے مختلف پولیس سٹیٹمنٹس ہیں، پولیس جو جی ایس یو کے آفیسرز ہیں ان کی سٹیٹمنٹس ہیں، ویڈیو ٹیپس ہیں، مختلف آڈیوز اور دیگر جو ایویڈنس ہے جو ابھی تک انویسٹیگیشنز ہوئی ہیں وہ بھی ان کے ساتھ اور ان کے جو مقامی وکیل ہیں ان کے ساتھ شیئر کی جائیں، جرنلسٹ یونین جو پٹیشنر بنی ہیں ان کے ساتھ شیئر کی جائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو پٹیشن فائل کی گئی ہے اس میں جو کمبائنڈ پٹیشن ہے اس میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ ارشد شریف کے قتل کے حوالے سے جو فیکٹس ہیں ان کو سامنے لایا جائے، اور یہ کہ ابھی تک کینیا کی حکومت اور کینیا کے مختلف ڈپارٹمنٹس نے کسی بھی قسم کا اس حوالے سے کوئی تعاون نہیں کیا۔ یہ پٹیشن اب جو وہاں کی کورٹ ہے اس میں آگے اس کے اوپر باقاعدہ کارروائی ہوگی، لیکن جو کینیا کا ہیومن رائٹس کمیشن ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ابھی تک جو 1 سال کی جو پروگریس ہوئی ہے، جس طرح سے پولیس نے، پبلک پروسیکیوشن نے اور جو انڈیپینڈنٹ پولیس اوورسائٹ اتھارٹی ہے جس طرح کا بیہیویئر، جس طرح کا کنڈکٹ انہوں نے اپنایا ہے، ان کو انصاف کی امید نہیں ہے۔ آج سے 1 سال قبل ہی جو انڈیپینڈنٹ پولیس اوورسائٹ اتھارٹی ہے انہوں نے یہ کہا تھا کہ وہ اپنی فائنڈنگز ارشد شریف کے قتل کے حوالے سے
بہت جلد منظر عام پر لائیں گے. انہوں نے چند ہفتوں کا وعدہ کیا تھا. 1 سال گزرنے کے باوجود کسی بھی قسم کی فائنڈنگز ابھی تک پبلک نہیں کی گئی ہیں. کینیا کی جو جنرل سروس یونٹ ہے انہوں نے کہا تھا کہ وہ بھی اپنی انکوائریز اس حوالے سے پبلک کریں گے, لیکن آج تک اس حوالے سے, اور جو پبلک پروسیکیوشن تھی کینیا کی ان کا بھی یہی وعدہ تھا, لیکن اس حوالے سے کسی بھی قسم کی کوئی پروگریس نہیں ہوئی ہے. بلکہ جو پولیس آفیسرز جو اس رات جو ارشد شریف کے اوپر گولیاں برسانے میں ملوث تھے وہ سارے اپنی جابز پر واپس جا چکے ہیں. ان کی جو سٹیٹمنٹس اس وقت تھی وہ کانٹراڈکٹری تھی. انہوں نے ایسی سٹیٹمنٹس دی تھی کہ جن کو جو پاکستانی انویسٹیگیٹرز تھے انہوں نے بھی ایکسپوز کیا تھا. کینیا کی میڈیا نے یہ کہا تھا کہ ان کا جو اکاؤنٹ ہے وہ ایک دوسرے سے نہیں ملتا, لیکن 1 سال گزرنے کے باوجود وہ سارے آفیسرز اپنی جاب پر واپس جا چکے ہیں. 2 آفیسرز کو وہاں پر ان کو پروموشن مل چکی ہے, جبکہ اس حوالے سے جو انڈیپینڈنٹ پولیس اوورسائٹ اتھارٹی ہے انہوں نے اس جو رپورٹ کے حوالے سے جب ان سے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے کسی بھی قسم کا کامنٹ کرنے سے انکار کر دیا.